علی بھائی آصف بن برخیہ سے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی تفصیلات آئی ہیں؟ تو قرآن و حدیث میں تو آصف بن برخیہ کا نام ہی کوئی نہیں آیا. یہ تو تخت بلقیس والا ایک واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر کہ وہ ایک ایسا شخص جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا. اس میں الفاظ ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یہ تو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے، اس کا نام آصف بن برخیہ تھا. قرآن نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ وہ انسان تھا، فرشتہ تھا، جن تھا، اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے تخت بلقیس کا واقعہ، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کو، جو صوفیاء اپنے یعنی سپورٹ میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک نگاہ ہماری سے یہ کر دی تھی، وہ کر دی تھی، وہ فرشتہ تھا، پیغمبر تھا، واللہ عالم کون تھا، اس کے پاس علم تھا. اس کا علم تو ثابت ہے. آپ نے اپنے بزرگوں کا علم ثابت کروانا تو سر بزرگ لے آئیں، تو وہ آ کے غائب کر دیں چیزوں کو. ایک مہربانی کریں، میری یوٹیوب سے ویڈیو کو غائب کروا دیں نگاہ مار کے، اور یہ بھی بعد میں کریں. پہلے تو گستاخانہ فلمیں ڈیلیٹ کرائیں نا یوٹیوب سے نگاہ مار کے. یہ بزرگ جو آج ہمارے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ایک نگاہ مار کے تو وہ یہ کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل بدل دیتے ہیں. ایک نگاہ ماریں تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. اور دنیا چھڑ دو، یوٹیوب دی جڑی ہارڈ ڈسک پئی ہیں نا امریکہ وچ، جن وچ نبی علیہ السلام کی گستاخانہ فلمیں سٹور ہوئی ہیں، وہ ڈیلیٹ کرا کے دسو تسی. اے ہن بزرگی چیک کر لینے. اے گھوڑا تے اے میدان. میں کہتا ہوں جی، میں اپنے اوپر کہتا ہوں اگر میرے پاس ایسی بزرگی ہے تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں زندہ ہوں اور حضور کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوں اور میں نگاہ مار کے ان کو ڈیلیٹ نہ کرا سکوں. اللہ نے نہیں کرنی، کیونکہ اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے دنیا کو. وہ تو آج بھی آپ نے سورہ محمد میں آیات پڑھی، اللہ تعالیٰ ماتا ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ تمہارے ذریعے کروانا چاہتا ہے. تو سر کرو نا، پھر کر کے دسو نا تھوڑے کو نگاہ ہے تے نگاہ مار کے ڈیلیٹ کروا کے بتائیں نا یوٹیوب سے ویڈیو. ٹھیک ہے، منتیں مارتے رہتے ہیں کافروں کی، کئی سالوں سے مار رہے ہیں، تو کسی بزرگ کی جا کے منت مارے، وہ ایک نگاہ مارے اور اس کے بعد پاکستان کی بجلی پوری کر دے، پاکستان کا IMF سے قرضہ نہ لینا پڑے. ایک نگاہ مارو، کہنا جی وہ مسلح چکیا سونے دیے کانا تھلے. ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب بےچارے یہ لوگوں سے تو نہ مانگتے پھر رہے ہوں، کسی بزرگ کے پاس ہی. میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ سر یہ جو آپ ماتھے ٹیکتے رہے ہیں مزاروں کے اوپر جا کے، ان مزار والوں کو کہنا کہ ڈالر آپ کو ارینج کر دیں. اگر دنیا کے خزانے ان کے پاس ہیں تو دینا. وہ مزار خود لوگوں کے چندوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ان کے گدی نشین جو ہیں وہ لوگوں کے چندوں کے اوپر اپنی گاڑیوں میں پٹرول پھونک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لیکن مریدین اتنے سادہ ہیں، انہوں نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نگاہ مرشد. حالانکہ مرشد کا کام ہے وہ لکھے کہ نگاہ مریدین، مریدین کے نظرانوں کی برکت سے. وہ تو بیچارے وہ ٹیکسی اسلام آباد میں چل رہی ہوتی ہے، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے جناب بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. اور جبکہ بری امام کا جو مزار ہے وہ اس ٹیکسی والے کے چندے پہ چل رہا ہوتا ہے. تو سر اپنی عزت آپ خود کروائیں نا. آپ کے اوپر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو آپ جو ہے یہ نہ لکھا کریں، بلکہ آپ کے پیروں کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے میرے مریدوں کو سلام، بجائے لکھا نگاہ مرشد کو سلام مریدوں. کیونکہ حاذا من فضل ربی تو آپ کو توفیق نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے نا جی، بہتر تو صاحب لکھ کے لگاتے حاذا من فضل ربی. اور وہ تخت بلقیس والے واقعے میں بھی یہی ہے، وہ جب تخت آ گیا نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جناب بڑے پہنچے بزرگ ہو، ان کا حاذا من فضل ربی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسمی پھل جب دیکھے نا حضرت زکریا نے، کہا یہ کہاں سے ہیں؟ ان کا اللہ کے پاس سے آئے ہیں. حالانکہ ان کے حضور تہاڈی برکت ہے، تہاڈی شاگردنی ہے، تہاڈی نگاہ کرم ہے. شاگردنی تھی نا. اور وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی پھر محراب میں جا کہا اللہ جس کو تو بے موسمی پھل اگر دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے دے. انہوں نے بھی آگے سے اللہ کی طرف رجوع کیا. تو حاذا من فضل ربی کو لے کے چلیں، بزرگوں کو چھوڑیں. ٹھیک ہو گیا.